32 تک پہنچے تھے. آج ہم اسی سے آگے انشاءاللہ اپنا سلسلہ جو ہے وہ جوڑتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. سورہ نور آیت نمبر 32. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کل ہم اسی ٹاپک پر بات کرتے کرتے رک گئے تھے، ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے کہ حیا اور حجاب، ماڈسٹی، اس کو نافذ کرنے کے لیے اسلام نے پورا آپ کو ایک لائحہ عمل دیا ہے. معاشرے کو زنا اور بے حیائی کی برائیوں سے اور قباحتوں سے بچانے کے لیے ایک دم سے آپ کو آرڈر نہیں آیا کہ آپ زنا نہ کریں یا بے حیائی اور برائی کے اندر انوالو ہونا حرام ہے، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی آپ کے سامنے مختلف وے آؤٹس رکھے گئے، مختلف ہمارے سامنے اسٹیپس رکھے گئے، مختلف طریقے رکھے گئے کہ جن پر عمل کر کے ایک معاشرہ آٹومیٹکلی، یعنی اپنے آپ، اگر یہ ساری چیزیں کسی معاشرے میں ہیں تو وہاں پر بے حیائی اور برائی پھر نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسلام چونکہ دین فطرت ہے، فطرت کا سے قریب ترین مذہب ہے، اور انسان کی جو فطرت ہے، انسان کیا چاہتا ہے یا کن چیزوں کی طرف شیطان اس کو مائل کرتا ہے، یہ کون سی چیزیں اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پورا ایک اسکیچ دیا گیا ہے بے حیائی اور برائی سے بچنے کے لیے. اور معاشرے کے اندر زیادہ تر خرابیاں اور جو آپ دیکھیں قباحتیں ہیں وہ اسی چیز سے لنکڈ ہیں. تو اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ ہمیں بتایا گیا کہ نظروں کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے، مردوں کے لیے الگ سے قانون نازل ہوا، ہم خواتین کو الگ سے حکم ہوا. اس کے بعد پھر خواتین کے لیے اسی جو طریقہ ہے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے مردوں کو تو صرف 2 حکم کر دیے گئے کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی زنا میں نہ پڑو. تو عورتوں کو پھر چونکہ وہ سورس ہیں اٹریکشن کا، پورے کائنات میں، وہ کہتے ہیں نا وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، تو پوری دنیا کے اندر جو رونق ہے اور خوبصورتی ہے وہ ہم سے ہی ہے. آپ دیکھیے، میں ایک جگہ پہ پڑھی تھی کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو پہلے اکیلا ہی ان کو بنایا گیا تھا، تو وہ جنت میں اداس رہا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کے لیے، اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا ان کی ڈائریکٹ کوئی اولاد ہو جاتی یا کچھ اور کوئی اور رشتہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے ان کی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان کا ساتھی پیدا کیا جو حضرت حوا علیہ السلام ہے نا. اور اتنا حجاب کا خیال رکھا گیا کہ روایات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی تو مٹی کے ڈھیر سے پیدا کیا جا سکتا تھا نا، لیکن حضرت حوا کو جب پہل بھی پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ہی پسلی سے پیدا کیا گیا ان کو، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد فوراً کپڑے پہنا دیے گئے، یعنی مستور کر دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے پہلو میں حضرت حوا بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ کپڑوں میں بیٹھی ہوئی تھی، یعنی لباس میں بیٹھی ہوئی تھی. اور آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ لباس کا اور کپڑوں کا، یعنی ہمارا جو ہماری کلودنگ ہے، ہمارا جو پہننے کا، اوڑھنے پہننے کا طریقہ ہے، یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کی طرف سے تو اس میں گائیڈنس ہمارے سامنے آئی گئی ہے نا. شیطان کے لیے یہ کتنا اہم ہے ہمیں بے لباس کرنا، اور وہ کتنا انٹرسٹڈ ہے کہ آپ دیکھیے سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب آدم اور حوا کو منع کیا گیا تھا کہ فلاں درخت کے پاس مت جانا اور اس کا پھل نہ کھانا، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ وہاں چلے گئے اور ان سے وہ غلطی ہو گئی، انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا. تو کیا کیا شیطان نے کہ ان کے وہ جو جنت کے کپڑے تھے، اس پھل کھانے کے نتیجے میں وہ جنت کے کپڑے اتر گئے اور وہ بے لباس ہو گئے. یہ میں کوشش کرتی ہوں آیت سامنے آ جائے، میں سورہ اعراف کی آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ یہ ہمارے لیے ایک سند رہے، ہمیں ایک کہہ لیں کہ دلیل رہے ہمارے سامنے کہ اصل میں شیطان ہمارے کپڑے اتروانا چاہتا ہے، وہ اس کائنات کو بے حیائی کے اندر ڈبونا چاہتا ہے. اور ہمارے ہاں بہت ساری یہ چیزیں سننے میں آ رہی ہوتی ہیں کہ کپڑوں میں کیا رکھا ہے، حجاب جو ہے یا پردہ جو ہے وہ تو دل کا ہوتا ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر دل کا پردہ ہوتا اور کپڑوں کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہ ہوتی تو آپ دیکھیے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے والدین کے، ہمارے جو ماں باپ ہیں ان کو بے حجاب اور بے لباس کرنے کی طرف
زیادہ نہ جاتا. یہ آپ دیکھیں آیت نمبر 27 ہے سورہ اعراف کی، الحمدللہ مجھے مل گئی ہے، آیت نمبر 27. چونکہ یہ اس سے بہت زیادہ لنکڈ ہے اس لیے میں آیت پڑھ لیتی ہوں. سورہ اعراف آیت نمبر 27. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے آدم کے بچوں، تمہیں شیطان اس طرح فتنے میں نہ ڈالے، تمہیں شیطان اس آزمائش میں نہ ڈالے، یا تم شیطان کے چنگل میں نہ پھنس جانا. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے جھانسے میں پھنسا کر دھوکے سے تمہارے والدین کو، تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا. ینزغ عنہما لباسہما، اور ان سے ان کا لباس اتروا دیا تھا. کیونکہ جیسے ہی حدیث میں آتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو اور حضرت حوا نے اس پھل کو کھایا تو ان کے کپڑے اتر گئے. اور اس میں خاص طور پر اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ شیطان چاہتا تھا. ینزغ عنہما لباسہما، شیطان چاہتا تھا ان کے کپڑے اتروائے، ان کو یعنی بے لباس کر دے. لیریہما سوآتہما، تاکہ ایک دوسرے کو ان کی چھپی ہوئی جگہ دکھا سکے، ان کی شرمگاہیں دکھا سکے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یاد رکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا دیکھیں الرٹ کر رہے ہیں ہمیں. یاد رکھو کہ شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے، ہوا وہ بھی، وقبیلہ اور اس کا پورا قبیلہ جو اس نے اسی کام پر لگا رکھا ہے. من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. شیطان کا ہم پر صرف دو ہی چیزوں میں بس ہے. ایک تو ہمارے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے کوئی برا کام نہیں کرواتا وہ، ٹھیک ہے، ہاتھوں سے ہم خود کرتے ہیں، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا. یہ دو چیزیں سمجھ لیں اس کی پاور وہ ہیں، اس کی اسٹرینتھ ہے. یعنی ہمارے ارد گرد جو شیاطین ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے. اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شیطان کہاں ہوتے ہیں. شیاطین کیا ہر جگہ پر کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں؟ ہر وہ گھر جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ شیطان کا کہہ لیں گڑھ بن جاتا ہے، وہ شیطان کا ایک ریسٹ ہاؤس بن جاتا ہے، شیطان ادھر رہتا ہے. اسی طرح ٹوائلٹ، وہ جگہیں جہاں میوزک بہت زیادہ سنا جاتا ہے، جہاں پر 24 گھنٹے، اب یہ گھروں میں بڑا ٹرینڈ ہو گیا ہے. اکثر لوگ مجھے اس حوالے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ یہ آج کل کے حوالے سے، چونکہ مرد گھر ہیں، مرد حضرات، تو ٹی وی لگا کے ہی رکھنا ہے، آن رکھنا ہے. اب وہ چونکہ خبروں کے اس پہ ہوتے ہیں کہ جی نیوز سن رہے ہیں، اور نیوز کے درمیان آپ کو پتا ہے 100 طرح کے میوزک چل رہے ہوتے ہیں، ایڈز آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ ٹھن 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 گھر میں لگی رہتی ہے. ایسی جگہوں پر شیاطین مزے سے گھومتے پھرتے، کیونکہ ایسی جگہ پر رحمت کے فرشتے نہیں رہتے. جہاں پر میوزک ہے، جہاں پر تصویریں ہیں، حدیث میں آتا ہے جہاں تصویریں ہیں اور جہاں کتا ہے وہاں سے رحمت کے فرشتوں کا کوئی کام نہیں، وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. اور جہاں سے فرشتے ہٹ گئے وہاں شیطان آ گیا. اب جب شیطان آ گیا ہے تو وہ آپ کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اور ہم شیطانوں کو دوست بنا دیتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان والے نہیں ہیں. جب اللہ کی نہیں ماننی تو ڈیفینیٹلی پھر شیطان کی مان رہے ہیں نا. دو ہی تو آپ دیکھیں رستے ہیں، تو بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے. ادھر ہے شیطان ہے، دو چیزوں کے دائیں اور بائیں کے درمیان میں ہم ایک پوری جنگ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور شیطان، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اولیاء کا مطلب کیا ہے یہاں پر، شیطان کو ہم طاقت دے دیتے ہیں، شیطان کو ہم یعنی اس کی کیپیسٹی میں آ جاتے ہیں وہ لوگ، اس کی طاقت میں آ جاتے ہیں، اس کی ڈومین میں آ جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی نہیں مانتے. اور جو اللہ کی نہیں مان رہے ہوتے وہ وہی ہیں کہ جو فحاشی کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں. اگلی ہی جو آیت ہے اس کی سورہ اعراف کی پھر پردے کے حکم سے متعلقہ ہے، اس لیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا وجدنا علیہا آباءنا، اور لوگ جب کوئی، یہ کون سے لوگ ہیں جن پر شیطان کا حکم چلتا ہے، جو شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے گروپ والے ہیں، جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں، فاحشہ یعنی فحش کام کرتے ہیں، کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، اور ان کو پھر سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، قرآن و سنت میں اس کے حوالے سے آپ کو منع کیا گیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا. بھئی ہماری تو فیملی میں یہ بات چل رہی ہے، ہم تو سارے ہی ایسے ہیں، ہمارے ہاں تو شروع سے یہ کام ہو رہا ہے. واللہ امرنا بہما،
بہا واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے. یعنی آپ جب کسی کو منع کریں اور جس کسی کو حجاب کی تلقین کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ٹرینڈ ہی نہیں ہے حجاب کا، ہمارے ہاں تو پردہ، اور پردہ تو سب سے بڑی بات ہے دل کا ہوتا ہے نا. جب دل کا ہوتا ہے تو پھر لباس کا بھی کوئی کام نہیں ہے میرے خیال میں. اور پھر اسی طرح آپ اپنی نظریں درست کیجئے. وہ جو پچھلے دنوں سلوگن سامنے آ رہے تھے کہ میں کپڑے اپنے نہیں بدلوں گی، اپنے پہننے کا سٹائل نہیں بدلوں گی، تم اپنی نظریں درست کرو. بھائی اس کو تو الگ سے حکم ہے، جس کو تم کہہ رہے ہو اس کو تو الگ سے حکم ہے اپنی نظریں درست کرنے کا، اس نے اپنی نظریں درست کرنی ہی کرنی ہے. لیکن تمہارے لیے آرڈرز جو ہیں وہ ہیں کہ اپنے کپڑے بھی تم نے درست رکھنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کا پسندیدہ کام ہے، کپڑے خراب کروانا، آپ کو بے لباس کروانا. اور جو میں نے جیسے کل آپ کے سامنے کہا کہ بے لباسی یا بے حجابی صرف یہ نہیں کہ آپ نے کپڑے کم پہنے ہوئے ہیں، بلکہ آپ نے کس سٹائل کے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. بہت تنگ لباس اور بہت تنگ ایسے کپڑے پہنا جس سے آپ کا جسم واضح ہو، وہ اگین اس حرام کی اور بے لباسی کے زمرے میں آ جاتا ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم نے خود علم لینے کی کوشش ہی نہیں کی اور تم اللہ کے ذمے یہ لگا رہے ہو. اس کی اصل میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام سے قبل مشرکین جو تھے وہ بیت اللہ کا ننگا ہو کر، بے لباس ہو کر طواف کیا کرتے تھے. اور جب اسلام نے ان کو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ یہ جو کام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے گھر کا بے لباسی میں اور بغیر کپڑوں کے تم طواف کرو، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے تو شروع سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ہمارے ہاں تو شروع سے یہ چیز ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ بہت ساری میری اسٹوڈنٹس ہیں جو حجاب شروع کر لیتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت کے راستے پہ لے آتا ہے، لیکن بعد میں وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں بچیاں کہ میم ہماری فیملی ہمیں بہت تانے دیتی ہے اور ہماری اپنی مدرس ہمیں منع کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے گھر کے لوگ ہمارے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ ہائے تمہیں ہم نے تو بہت دیکھ رکھا ہے اور تمہیں اب ہوش آئی ہے حجاب کرنے کی. جس وقت اللہ کا حکم آپ نے پڑھ لیا، چاہے آپ عمر کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے ساری فیملی نے آپ کو دیکھ رکھا ہے، جب اللہ کا حکم آپ کے پاس پہنچ گیا، اپنے آپ کو فوراً سے اس حکم کو ماننے والا کر لیں. قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ ہے قرآن کے حکموں کی تعمیل کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اگر کوئی قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کے حلال کو حلال نہیں مانتا اور اس کے حرام کردہ، یعنی جس سے آپ کو روکا جا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو نہیں روکتا، تو وہ قرآن نہ پڑھے اس کے اوپر، کیونکہ یہ وبال ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر یہ ذمہ داری قبول کی ہے. آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا ہے، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے اعلان کیا ہے کہ ناؤ آئی انٹرڈ ان دی انسٹیٹیوشن آف اسلام اینڈ آفٹر ناؤ آئی ول بی اوبیڈینٹ. میں اب اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہی ہوں، تو اب میں ایچ اینڈ ایوری حکم کو فالو کرنے کی ذمہ داری ہے میرے سر پر. میں اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی کہ میں ایک یا دو چیزوں کو پکڑ لوں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دوں. تو حجاب بہت اہم ہمارا ایک حکم ہے، اور آج ہم جس طرح کے فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں اس میں تو خاص طور پر حجاب کی عادت اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو یہ شروع کرنی چاہیے. چھوٹے بچوں کی عمر سے، بہت چھوٹی بچیاں، 6-7 سال کی بچیاں، اکثر مائیں میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے سے نکرز پہنا دیتے ہیں، ٹانگیں ننگی ہیں، بازو ننگے ہیں. اس سے عادت ہو جاتی ہے بچوں کو پھر کم کپڑوں میں رہنے کی، اور وہ آہستہ 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 بڑے ہو کر پھر آپ ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے. تو چھوٹے بچوں سے یہ شروع کریں. حیا کا جو تصور ہے، اور آج کل تو اتنا ظالم زمانہ ہے کہ چھوٹی بچیوں کے لیے تو میں سمجھتی ہوں زیادہ گندی نگاہیں ہیں آس پاس، اور ان کو حیا کا تصور بچپن سے ہی ڈالنا شروع کر دیں آہستہ آہستہ، تاکہ بڑے ہو کر ان کو پتا ہو کہ یہ میرا زیور ہے. حیا جو ہے، حجاب جو ہے، یہ میرا ایک میرا زیور ہے، میری پرسنالٹی کا حصہ ہے، یہ میرے پہ بوجھ نہیں ہے. اور اللہ بھلا کرے کرونا کا
میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ حجاب کے حوالے سے تو اللہ بھلا کرے اس مخلوق کا، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے نا، کہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے، ہم سب کو یہ کنفرم کر دیا ہے کہ اس والے حلیے میں آپ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری بھی کر سکتے ہیں، آپ دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں، ہے نا. ورنہ آپ دیکھیں کہ بڑی آپ کے اوپر مسئلے چل رہے ہوتے تھے بہت جگہوں پر. میرا خود کا یہ میری لائف ہسٹری ہے پوری کہ بڑی جگہوں سے آپ کی جاب ریجیکٹ ہو جاتی تھی ڈیو ٹو حجاب، کہ آپ حجاب میں کیسے پڑھائیں گے، یا آپ حجاب میں کیسے لوگوں کے ساتھ آپ کی وہ جو کنیکشن ہے لوگوں کے ساتھ وہ ڈسٹرب ہوگا. اب کرونا نے بتا دیا کہ نہیں، آپ اپنے اس حلیے میں کہ جس وقت آنکھیں بھی کور کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، ہاتھوں پہ بھی سارا کچھ ہے، اور وہی جمبو سا وہ پہنا ہوا ہے پورا یونیفارم، اس میں آپ اپنے آپ کو اس وائرس سے بچا کر آپ اپنا کام اچھے سے کر سکتے ہیں. وہ آپ کے راستے میں ہرڈل نہیں ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ بے حیائی اور برائی کے وائرسز جو ہمارے آس پاس بے تحاشا ہیں، ہر نظر میں، ہر غیر محرم کی نظر میں وہ وائرس ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ نے یہ والا حلیہ آپ کو دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے کور رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے چھپا کر رکھیں، تاکہ آپ ان وائرسز سے افیکٹ نہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے لیے پھر فرما دیا اپنے آپ کو کور کرو. اور پھر اگلا ہمارا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو بے نکاحیں ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، ان کی شادیوں میں ہیلپ کی جائے، ان کی شادیاں کروائی جائیں، اور ان کے نکاح میں مددگار بنا جائے. پورے معاشرے کو کہا جا رہا ہے. اور پھر خاص طور پر اس ڈر سے کہ ہمارے ابھی حالات اچھے نہیں ہیں اور ہم ابھی شادی نہیں کر سکتے، جیسے کل بھی میں نے کہا، اور ڈیلے کرتے رہنا شادی کو کہ مزید اپنا گھر ہو جائے یا اپنی گاڑی ہو جائے یا اپنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ منع کی گئی ہیں. کہ اگر تم فقیر ہو، اگر تم تنگ دست ہو، تو اللہ تمہارے لیے فضل کرے گا کہ ایک اور جو آپ کی زندگی میں انسان داخل ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس کا اپنا رزق ہے، پھر بچے جب انٹر ہوتے چلے جائیں گے ان سب کا اپنا اپنا رزق ہے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ رزق میں وسعت دے گا. لیکن یہ وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کما رہے ہیں لیکن ان کی آمدن کم ہے، جو محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی انکم کم ہے، ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے. اور اس دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس گھر ہے، اب کٹیا میں تو نہیں رکھ سکتے نا ایک لڑکی کو لا کر. اور بلکہ بعض علماء تو اس کے حوالے سے بہت سخت دلائل دیتے ہیں، خاص طور پہ عرب علماء، کیونکہ ان کے ہاں یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کی قباحت ہے، قباحت اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بے حجابی بھی بہت ہے اور ایک دوسرے کے حق تلفی بھی بہت ہے. یہ صرف پاکستان میں ہی ہے، یہ ایشیا کے علاقوں میں ہے، انڈیا پاکستان میں. عرب کے جو ممالک ہیں وہاں پر تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک لڑکی آ کے پورے اس جو ہے وہ ایک جوائنٹ فیملی کے اندر اپنا ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسپوز کرے اور اپنے آپ کو، اپنی آرائشیں بھی، ظاہر ایک نئی نویلی دلہن ہے، اس نے تو تیار ہونا ہے. تو وہاں پر خاص طور پر علماء کی، اگر ہم عرب علماء کی رائے پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنی بیوی کو ایٹ لیسٹ الگ پورشن میں رکھو، سب سے پہلے تو اس کے لیے الگ گھر کا بندوبست کرو. اگر الگ گھر کا بندوبست نہیں کر سکتے تو الگ پورشن میں رکھو. اگر الگ پورشن کا بھی بندوبست نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کا اپنا الگ کمرہ اور کچن اور باتھ روم، یہ 3 چیزیں ضرور ہوں. واش روم بھی کامن نہ ہو، کیونکہ شادی کے بعد آپ کے جو مسائل ہیں وہ 100 طرح کے ہوتے ہیں. آپ ایک ایسا واش روم جس کو سارے جینٹس بھی یوز کر رہے ہیں اور آپ بھی یوز کر رہے ہیں، یہ قباحت ہے. اگر اس کو، یہ میں ایک عرب عالم کی تفسیر پڑھے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تو روزے رکھو، شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور یہاں اگلی جو آیت ہے نا اس میں یہی ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، ایسے لوگ جو نکاح کی کیپیسٹی نہیں رکھتے، حتی یغنیہم اللہ من فضل، یہاں تک کہ اللہ کا فضل ان کو غنی کر دے. اب یہ اس سے کیا مراد ہے؟ ایسے لوگ کہ جن کے پاس بالکل کوئی کام کاج نہیں ہے، یا آپ کے وہ بچے جو نکمے ہیں، بھی کچھ نکمے سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی رسپانسبلٹی اٹھانا ہی نہیں چاہتے، تو ان کو تھوڑا ٹائم دیجیے تاکہ وہ اپنے آپ کو کسی جگہ پر پہنچا سکیں، کوئی کام شروع کر، بہت چھوٹا سا کام کرنا شروع کریں لیکن رسپانسبل ہوں، تو اس کے بعد آپ اللہ کے فضل کی امید رکھیں. لیکن ایسا ایک لڑکا جو کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا اور وہ دوسروں کے اوپر پڑا ہوا ہے، بھائی اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں یا والدین اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، یہ ان کے لیے فرمایا گیا کہ ان کی شادی نہ کریں جب تک وہ اپنی ذمہ داری اور اپنی بیوی کی ذمہ داری، کیونکہ بیوی کو تو شوہر نے سنبھالنا ہے نا، شوہر کے والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بہو کا خرچہ اٹھائے، نہ ہی بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شخص کی شادی ہو رہی ہے یہ اس کا ذمہ ہے. اور یہ سورہ نور کی یہ جو آیت ہے یہ کلیئرلی بتا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے
کہ جب تک شادی کی استطاعت حاصل نہ ہو جائے نفلی روزے رکھنے کی تاکید کی گئی، اور فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے اپنے وقت پر شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس سے آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے۔ روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھیں گے۔ یہ کتاب الصوم میں باب الصوم میں حدیث بخاری شریف کی یعنی مستند حدیث ہے۔ تو یہ کن کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ روزے رکھیے، دوسروں کی بچیوں کو لا کر خدا را ذلیل نہ کریں۔ اور اس سے یہ کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک لڑکی جب اپنے شوہر کے گھر میں ریلیکس نہیں ہے، اس کو وہ عزت اور وہ مرتبہ نہیں مل رہا، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر باہر دھیان کرے گی، اور یہ ایک اتنی بڑی قباحت کو کھول دیتا ہے پھر۔ یعنی آپ دیکھیں پیچھے ہم شروع میں پڑھ کے آئے کہ شادی شدہ زانی جو ہے اس کو تو سٹوننگ ٹل ڈیتھ ہے، اس کا تو رجم کا قانون ہے، پتھر مارتے رہیں، ہے نا، جب تک انتقال نہیں ہو جاتا۔ یعنی اتنا شدید ہے کہ پہلے ہی یہ ساری چیزیں چونکہ سیٹ کر دی گئی ہیں، ایسے بندے شادی نہ کریں جو شادی نبھا نہیں سکتے، ایسا لڑکا جو اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں شادی کے لیے عمر رکھی گئی ہے، ایک ایج ہے، اس ایج میں جو ہمیں پتہ ہے، بچوں کی تو شادی نہیں ہم کر سکتے نا، چھوٹے بچوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کی چونکہ سمجھ نہیں ہے تو ان کی شادیاں نہیں کرنی۔ کب شادی کرنی؟ جب عاقل اور بالغ ہو جائیں اور ہمیں کنفرم ہو جائے کہ اب یہ اپنی رسپانسبلٹی خود اٹھا سکتے ہیں، خود، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ کلیئر نہیں ہے اور آپ کا بچہ ابھی تک آپ کے ہی اشاروں پر چلتا ہے اور آپ کے ہی بتائے ہوئے چیزوں کے اوپر چلتا ہے، تو پھر کسی کی بچی کو لا کر خراب نہ کریں، کیونکہ اس سے نسلیں خراب ہوتی ہیں۔ میں نے پچھلے کسی لیکچر میں کہا تھا کہ بچے سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں، اور اسلام آپ کو ایک ہیلدی معاشرہ دینا چاہتا ہے، ایک صحت مند معاشرے کا قیام اسلام ان بنیادوں سے رکھ رہا ہے۔ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، پھر یہ بھی پچھلے دنوں کسی بچی نے سوال کیا تھا کہ پسند کی شادی کے حوالے سے کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں لڑکے کی رضامندی لڑکے سے بھی ضرور پوچھا جائے، اور خاص طور پر چونکہ لڑکیاں شرم اور حیا کے اس میں ہوتی ہیں، وہ ایک دم سے کلیئرلی کہہ نہیں سکتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہاری بچی جو ہے، تمہاری بیٹی جس کی تم شادی کرنے جا رہے ہو، جب تک وہ رضامند نہ ہو، جب تک وہ ایگری نہ کرے، جب تک وہ آپ کی بات پر راضی نہ ہو جائے، تم اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ اور بڑی حدیث سے ہمیں مثالیں آتی ہیں کہ والد نے زبردستی نکاح کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا، ٹھیک ہے، اور بڑے چھوٹی چھوٹی ریزنز پر، جب بچی خوش نہیں ہے، لڑکی خوش نہیں ہے۔ اور کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے لڑکی کا خوش رہنا؟ کیونکہ آپ کی نسل کی جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ آپ کے گھر کی عورت پر ہے۔ مرد حضرات تو اپنے معاشی کام کاج کے سلسلے میں باہر چلے جاتے ہیں، بچوں کے اوپر ڈائریکٹ، اور پھر بچوں کی آپ دیکھیے پریگننسی ڈائریکٹ ماں سے جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فیڈنگ کا جو 2 ایئرس کا عرصہ ہے، 2 سال کا، ماں سے جڑا ہوا ہے۔ اس دوران ماں اپنے تمام تر ایموشنز بچے کے اندر منتقل کرتی ہے۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ، یعنی حمل کے دوران، اب تو اس پہ انگریز ریسرچ کرتے پھر رہے ہیں، ہمیں تو پہلے سے اللہ نے بتا دیا، اس دوران پریگننسی کے دوران ماں کی جو ذہنی صحت ہے اس کا اثر بچے کی ذہن پر ہوتا ہے۔ پھر پچھلے دنوں ایک ریسرچ میں پڑھی تھی کہ بچے اپنی ایموشنل اینڈ مینٹل ہیلتھ، جذباتی اور جو دماغی صحت ہے وہ ماں سے لیتے ہیں، یعنی ان کا جو ماخذ ہے جہاں سے وہ لیتے ہیں وہ ماں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کے ساتھ بچے کلوز ہوتے ہیں، اور ماں اگر پروٹیکٹیو ہے، ماں کو اگر حفاظت میسر ہے، ماں اگر ریلیکس ہے، تو بچوں کے اندر وہ آپ ایک کانفیڈنس اور بچوں کے اندر ایک خاص طرح کی آپ اعتماد کو دیکھ سکیں گے۔ لیکن اگر ماں ڈری ہوئی ہے، اس کو 100 لوگ باتیں سنا رہے ہیں، آ کے کبھی دادی سنا رہی ہے، کبھی پھوپھو سنا رہی ہے، کبھی چچا ذلیل کر رہے ہیں، تو ایسی ماں بیچاری اپنے بچوں کو وہی خوف منتقل کرتی ہے، بولنے سے نہیں، پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے دوران۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو اپنے مذہبی رسومات کا اور مذہبی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور اگلی نسل کا خیال رکھتے ہیں، میں بڑی متاثر ہوتی ہوں، وہ ہیں یہودی۔ چونکہ میں مذاہب کی طالبہ ہوں اور ہم مختلف مذاہب کو پڑھتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی اس کو گوگل کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہودی جو ہیں ان کے ہاں جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو 9 مہینے ان کے لیے خاص طرح کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ اس عورت کو ٹینشن نہیں دینی، اس کو ریلیکس رکھنا ہے، اس نے دن میں 9 دفعہ، ایک جگہ پہ میں نے فگر ایگزیکٹلی پڑھا تھا کہ 9 دفعہ اس نے تورات کو پڑھنا ہے، اور کم سے کم
ایک ایک گھنٹہ وہ تلاوت تورات کی کرے، اپنی جو ان کی مذہبی جو ہے وہ کتاب ہے، اور دودھ پلانے کے عرصے میں بھی خاص طور پر اپنے بچے کے ساتھ وہ باتیں کرتی رہے، اور وہ سوچتی رہے کہ اس نے ایک بہت بڑی اپنے مقصد کے لیے زندگی گزارنی ہے، اور اس نے اپنی جگہ کو واپس لینا ہے جو وہ فلسطین کے اوپر کلیم کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے سبحان اللہ، بچے کو ابھی پیدا نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی اس کے اوپر ساری جو ہے محنت شروع ہوگی۔ اور ہمارے ہاں اس کے بالکل الٹ ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے حمل کے دوران ماں زیادہ تر پریشان رہتی ہے، کچھ تو ایموشنل چینج کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے۔ اس کے بعد زیادہ حصہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ گھر کے اور باقی چیزوں کے امور میں، یعنی وہ جو اپنے آپ کو نرش کرنے والا، بہت کم خواتین ایسی ہیں کہ جو پریگنینسی کے دوران خاص طور پہ تلاوت کر رہی ہیں، یا خاص طور پہ قرآن انڈرسٹینڈنگ کر رہی ہیں، قرآن کو سن رہی ہیں۔ اس کا آپ میں سے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور جو لوگ اس حالت میں ہیں، ضرور اس چیز کا جو ہے وہ تاکید کر لیں اور ضرور اپنائیں اس چیز کو کہ آپ قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنے حمل کے دوران پڑھیے، اس نیت سے کہ ہمارے بچے پر اثر ہو ہوگا۔ تو یہاں سے آپ کے سامنے آ گیا کہ کتنا کنیکٹڈ ہے سارا معاشرہ۔ ایک اچھا ہیلدی معاشرہ ان سارے اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ میرے پچھلے شاید جو لیکچر ہے اس کے بارے میں کسی نے کہا تھا، مجھ سے میسج کیا تھا کہ آپ نے خواتین کے حقوق پر زیادہ بات کی ہے، مردوں کے حوالے سے نہیں بات کی۔ تو مرد تو پہلے بیچارے پسے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مرد ہمارے معاشرے میں پسے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک پہلی بات یہ ہے کیونکہ ماشاءاللہ ڈومیننسی مردوں کو ہی ہے الحمدللہ۔ جو بھی تہذیب یافتہ گھرانے ہیں ان میں باپ سے پوچھے بغیر یا بھائیوں سے مشورہ لیے بغیر یا ہسبینڈ کے صلاح کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور اس میں پھر میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتی چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہے، ٹھیک ہے، جس کا شوہر اس سے راضی ہے۔ یہ قباحتیں اس لیے میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہی ہوں کہ شوہر تو بیچارہ اکثر اس طرح کے جو پرابلمز ہوتے ہیں جو میرے سامنے مجھ سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اس طرح کی کیسز میں شوہر تو راضی ہے لیکن شوہر کی ماں راضی نہیں ہے، شوہر کا باپ راضی نہیں ہے، شوہر کے بھائی خوش نہیں ہیں، شوہر کی بہنیں خوش نہیں ہیں۔ اب وہ ایک لڑکی بیچاری کتنے لوگوں کو خوش کر سکتی ہے؟ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک کہہ لیں کہ ڈائلما ہے، ایک المیہ ہے جس پہ بات کرنا میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ایسے مراحل ہیں جن کی وجہ سے ہم چونکہ بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور اکثر جو بہت زیادہ پریشان بچے ہوتے ہیں جب وہ اپنی باتیں ہم سے ڈسکس کرتے ہیں آ کے بینگ قرآن ٹیچر، تو پتہ یہی چلتا ہے کہ بیک اینڈ پر یعنی اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ گھر کا ماحول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے، آپ کی یہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ ہم نے شروع میں حدیث بھی پڑھ لی تھی نا کہ عورت تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اس کے ساتھ بہت ہی آرام سے چلنا چاہیے۔ اور چونکہ خواتین ساری مجھے سن رہی ہیں تو آپ بھی ایسا نہ ہو کہ یہ سن کر صرف یہ لگے کہ باقیوں کے سارے جو ہیں وہ فرائض ہیں اور ہمارے تو صرف حقوق ہی حقوق ہیں، ہمیں یہ میرا حق جو ہے یہ دینا چاہیے، رکھنا چاہیے، ہمارے پاس ہونے چاہیے سارے حقوق۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ دونوں طرف سے کوشش برابر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ صرف یہ ایسا نہیں کہ مردوں کے اوپر ہی یہ سارا بوجھ ڈال دیا جائے کہ آپ ہی سب کچھ کریں، یعنی ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہمیں اس کے اندر باقاعدہ یہ ایک طرح کی مہم ہے، یہ ایک طرح کی آپ سمجھ لیں کمپین ہے معاشرے کو صاف کرنے کے لیے، معاشرے کو بہت ساری چیزوں سے دور کرنے کے لیے، جس کا اثر انشاءاللہ بہت آگے تک چلے گا۔ اور ابھی تو بہت اچھا موقع ہے کہ گھر کے سارے لوگ، سارے ممبرز چونکہ گھر پر ہیں اور آگے رمضان المبارک میں شیطان بھی قید ہے، تو میں ضرور آپ سب کو یہ تلقین کروں گی کہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ قرآن کو کوئی بھی درس قرآن کہیں پر بھی ہو رہا ہے، آن لائن ہزار طرح کے ہو رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اور روزانہ کی بنیاد میں گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ آپ آگے چلیں تو میں آپ کو آیت نمبر 36 پر آئیے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ نے حکم دیا ہے گھروں کے بارے میں کہ ان میں ذکر بلند کیا جائے۔ اب بہت سارے اس سے جو ہے وہ مطلب نکالتے ہیں کہ مساجد کے حوالے سے یہ بات ہے، لیکن سارے گھروں کے لیے، یعنی ہر مومن کے گھر کے اندر اس کا اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ کا نام ذکر ہونا چاہیے۔
یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جس میں صبح اور شام کو تسبیح بیان کی جائے. یعنی ہر گھر کے لیے، گھروں کی کلیکٹیو آپ دیکھیے ویل بینگ کے لیے، گھروں میں سکون پیدا کرنے کے لیے یہ نسخہ ہے. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں کسی لیکچر میں ایک حدیث بتائی تھی کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں فرشتے رحمت اور سکینت لے کر نازل ہوتے ہیں، اور اس گھر والوں کی زندگی میں اور رزق میں برکت کر دی جاتی ہے. جبکہ جن گھروں میں قرآن کے تلاوت کا یا اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اللہ کے ذکر سے مراد یہ نہیں کہ سب تسبیحاں لے کے بیٹھ جاؤں، اس سے کیوں یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر میں چپ کر کے بیٹھ کے صرف تلاوت کر رہی ہوں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے ہی فائدہ ہوگا صرف میں تلاوت کر رہی ہوں. لیکن اب میں جب اونچی آواز سے آپ کے سامنے بول رہی ہوں اور اتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور کتنا فائدہ الحمدللہ ہو رہا ہے نا. اگر نہیں میں تو اکیلے بیٹھ کے بس تلاوت کروں گی، بس میرے لیے یہی کافی ہے، تو اس سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اس سے ہم خود تبدیل نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ ضروری ہے، تبدیلی لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تبدیلی، ویسے بھی آج کل یہ جو سلوگن ہے بہت ہی ہمارا ایک نیشنل سلوگن بن گیا ہوا ہے تبدیلی. تو آپ دیکھیے تبدیلی لانے کے لیے گھروں کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر قرآنک انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ٹائم لگائیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے. اور اس کے لیے آپ کوئی بھی، جیسے ابھی ہم سارے بیٹھ کے دیکھیں نا، باقاعدہ کلاس تو نہیں ہو رہی لیکن ماشاءاللہ جتنے لوگ لنکڈ ہیں، اور پھر جیسے سوال آتے ہیں میرے سامنے، بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، علم عمل کے حساب سے کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود جو بات بتائی ہے لوگ اس کے اوپر سوچتے ہیں، ایٹ لیسٹ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کے مسائل ہیں. اسی طرح اپنے گھروں کو خدارہ قبرستان نہیں بنانا چاہیے. ایسا گھر قبرستان کے مانند ہو جاتا ہے. یعنی جہاں پر آپ دیکھیں قبرستان کیوں کہا گیا کہ جو مردہ ہے، جو دنیا سے چلا گیا، وہ تو اب اپنے اعمال میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا نا، نیکی کے اعمال میں خود سے تو عمل ختم ہو جاتے ہیں نا مرنے کے بعد. تو جو بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا اس نے تو اپنے اعمال بند کر دیے. تم تو زندہ ہو ابھی، تم کیوں اپنے اعمال کا سلسلہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ہے نا. تو اس سے کہ اپنے گھروں کے اندر، اس آیت سے یہ ہم انشاءاللہ لے لیتے ہیں اپنے لیے اصول کہ انشاءاللہ العزیز اپنے گھروں میں سب وعدہ کریں مجھ سے کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے یہ کام کر لیں، نیت کر کے. جیسے ہم اپنی گروسری کر کے رکھ رہے ہیں، جیسے ہم اپنا کچن کی چیزیں جو ہے نا وہ پوری کر رہے ہیں، پکوڑوں وغیرہ کی. دیکھیں کہ ہمارا رمضان بہت مزے سے گزرے، کسی چیز کی کمی نہ ہو. آپ دیکھیں روح کی جو خوراک ہے، اور وہ رمضان میں خاص طور پر ہمارے پاس میسر ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور ہم بہت ساری فضول کے اعمال سے اور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہوتے ہیں. تو رمضان المبارک میں ضرور اہتمام کریں اور اپنے گھروں میں لیں. کس طرح لیں کہ اسی طرح آپ کوئی لیکچر آن کر لیں اور سارے قرآن پاک لے کر بیٹھیں. یہ جو قرآن ہے نا مصحف، صرف یہ تبدیلی لے کر آ سکتا ہے. اپنے سامنے اپنا قرآن رکھیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مقرر کریں اور ضرور گھروں میں تلاوت ہو، تاکہ اللہ کی جو ہے وہ رحمت نازل ہوں اور قبرستان نہ بننے پائے ہمارے گھر. رجال لا، اگلی ہی آیت دیکھیے، لا تلہیہم تجارت، ایسے لوگ جنہیں غافل نہیں کرتی ان کی تجارت، ان کا بزنس، ولا بیع، نہ ہی ان کی خرید و فروخت یا باقی معاملات، عن ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے سے، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اور وہ لوگ جو اللہ کے حکموں پر نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یخافون یوما، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن خوف کے عالم میں ہٹتی جائیں گی، نعوذ باللہ. یعنی اس دن جس دن لوگ حسرت کر رہے ہوں گے. آپ دیکھیے قیامت کے دن جو وہ لوگ جو جن کے آپ کہہ لیں کہ جن کا ذکر آیا ہے کہ جو جہنمی ہوں گے یا سزا یافتہ ہوں گے یا کم نصیب جنہیں آپ کہہ لیں، گناہگار جو ہوں گے، ان کے حوالے سے جتنی احادیث آتی ہیں کہ وہ حسرت میں ہوں گے. ہر بندہ حسرت میں ہوگا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، میں نے زندگی جی نہ ہوتی تاکہ آج مجھے یہ سب سہنا نہ پڑتا. اور اس دن سب حسرت کریں گے اور لوگ اللہ سے کہیں گے کہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دیں، اب ہم جب دوبارہ جائیں گے تو بالکل آپ کے بتائے ہوئے آرڈرز پر کام کر کے آئیں گے، اسی طرح زندگی گزار کر آئیں گے. فرمایا کہ وہ لوگ اس دن کی حسرتوں سے بچ جائیں گے جو آج دنیا میں
اپنے تمام تر کاموں کے باوجود، اپنی تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود اللہ کے قرآن اور اللہ کے دین کو نہیں بھولتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں انشاءاللہ اللہ ان لوگوں میں شامل کرے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اس لیے نہیں بھولتے کہ اللہ ان کے ان کاموں کا بہترین بدلہ دے. ویزیدہم من فضلی، اور اللہ ان پر اپنے فضل کو زیادہ کر دے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق کا دیکھیں قرآن اور ذکر کے ساتھ تعلق آیا ہے، یعنی پھر اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے ہم فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں، ہمارے گھروں سے مسئلے ختم ہو جائیں. یہ ایک کی دے دی آپ کو قرآن نے، یہ کنجی دے دی کہ اپنے گھروں کو قرآن سینٹرز بنائیں، اپنے گھروں کے اندر باقاعدہ قرآن کو اجتماعی طور پر پڑھیں، بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کریں، اس کے اوپر ہر آیت کے بعد، ہر رکوع کے بعد بیٹھ کے ڈسکشن کریں. ابو بھائی، جو آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں، بہنیں، سب لوگ بیٹھ کر، تاکہ اللہ کا فضل زیادہ ہو اور فائنینشلی اور باقی تمام جو مسئلے ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ جائے جن کے اندر ہم اپنے آپ کو بالکل الجھائے ہوئے رکھتے ہیں. اچھا جی، آگے آ جائیں. یہ جو 2 آیتیں تھیں یہ کنیکٹڈ تھی ہمارے کانسیپٹ آف حجاب سے، اور ان حجاب کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو میں نے جیسے کل بھی کہا تھا، یہ جہاد ہے. ہم جو لوگ کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، شاید ہمیں کہنا بہت آسان ہے کہ یہ کرو، لیکن سب سے بڑا جہاد ان لوگوں کا ہے جو مجھے سن رہے ہیں اور حجاب نہیں کرتے، یا ان ساری باتوں کے اوپر ان کے لیے عمل کرنا بحیثیت فیملی یا ان کی جو کمیونٹی اس کے اندر مشکل ہے، اور اس کے باوجود وہ اس چیز کو کریں گے یا اس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یہ جہاد ہے، اور اللہ ان کی اس میں ضرور اس کوشش کا قدردان ہوگا. اچھا جی، یہ آ جائیے آیت نمبر 58 سورہ نور. کل ایک بات کہی تھی ہم نے کہ اجازت لے کر گھروں میں جاؤ، اور پھر یہ بات ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کے کمروں میں بھی اجازت لے کر جاؤ. اور مجھے کسی نے یہ کویسچن 2 لوگوں کی طرف سے شاید آیا تھا کہ گھر میں ایک دوسرے سے تو ہم اجازت نہیں لیتے ہیں، بھائی کے کمرے میں ایسے چلے جاتے ہیں، بہن کے کمرے میں چلے جاتے ہیں. اب یہ اسی آیت کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 58 میں. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. 3 ٹائم ایسے ہیں جب پرمیشن لے کر ود ان ہاؤس آپ نے پرمیشن لے کر جانا ہے. نمبر 1 من قبل صلاۃ الفجر، یعنی جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ ریلیکس، آپ ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ہوتے ہیں، سطر کا خیال نہیں ہوتا، انسان سویا ہوا تو اس کو ویسے نہیں پتہ چل رہا ہوتا. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑوں کو ڈھیلا کر دیتے ہو، قیلولہ کرتے ہوئے، کھانا پینا کرنے کے بعد جب تم لیٹ جاتے ہو. اور من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد اگین آپ کا آرام کا ٹائم آ گیا، آپ کا فیملی ٹائم ہے، آپ کا ریلیکس کرنے کا ٹائم ہے. یہ جو 3 ٹائم ہے، ثلاث عورات لکم، یہ 3 ٹائم تمہارے پردے کے ٹائم ہے، تمہاری پرائیویسی کے ٹائم ہے نا. یہ اس میں آپ اپنے لیے خلوت چاہ رہے ہوتے ہیں، اکیلا رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان وقتوں کے علاوہ ایک دوسرے کے کمروں میں آ جا سکتے ہیں. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اور جیسے گھروں کے اندر آنے جانے والے بھی آپ کے جو اپنے جاننے والے ہیں یا کام والی لوگ ہیں یا بہن بھائی، یہ سب ایک دوسرے کے پاس جو کھلے عام آتے جاتے ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور یہ اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. آیات پڑھنے کا اہتمام میں اس لیے کرتی ہوں کہ ایک تو ہم سب کو فکر ہو جائے کہ ہم نے اپنی تجوید کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہر ایک لفظ کے اوپر کتنی نیکیاں ہیں؟ 10. تو یہ ماشاءاللہ کتنے سارے ہم نے آیتیں پڑھ لی اور آپ نے سن لی. وَإِذَا بَلَغَ، اور جو لوگ مصحف کھول کے بیٹھے ہوئے وہ ضرور میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جایا کریں تاکہ 10 10 10 10 اور ماشاءاللہ نیکیاں ہم جب اٹھیں تو اپنا پورا جو کٹورا ہے نیکیوں کا وہ انشاءاللہ بھر کے اٹھیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی ویسے ہی پرمیشن لے کر ماں باپ کے کمرے میں آئیں گے جیسے باقی لوگوں کے بارے میں حکم ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اچھا، اس کا آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں خاص طور پہ حکم ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے نا، 11-12 سال کا جب بچہ بالغ ہو جائے تو آپ اس کا بستر الگ کر دیں، ہے نا. اس کو اپنے ساتھ نہ سلائیں. بہن بھائیوں کو بھی کوشش کریں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کا بستر جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں ان کا بستر الگ الگ کر دیں، یا بالکل اگر آپ کو لگتا ہے الگ الگ کرنا پاسبل نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ان کو جیسے میٹرس ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دلا دیں کہ الگ الگ سوئیں. اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو بھائی الگ سوئیں اور بہنیں الگ سوئیں، ٹھیک ہے. ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو بچے بڑے ہوں خاص طور پر حجاب کی نیت سے ان چیزوں کو بہت زیادہ اپنے
سامنے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اگلی ہی آیت ہے کہ وہ عورتیں جو بزرگ ہو گئی ہیں اور مینوپاز میں ہیں، یعنی مینوپاز تو خیر اب تو بہت ہی ارلی شروع ہو جاتا ہے، 45 پر لوگوں کے مینوپاز سٹارٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہ خواتین جو اتنی بزرگ ہو گئی ہیں کہ اب ان کے اندر کشش نہیں رہی، اب لوگ ان کو اس نظر سے نہیں دیکھتے، تو وہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے حجاب کو اور بڑی چادروں کو اتار سکتی ہیں، جو حجاب ہے یا نقاب ہے اس کو ہٹا سکتی ہیں، اور ایسے کپڑے غیر متبرجات جس کے اندر وہ اپنے آپ کو شو آف نہ کر رہی ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دادی جان ہے اور انہوں نے بڑا برانڈڈ سوٹ پہنا ہوا ہے اور اس سوٹ کی اٹریکشن اتنی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، تو ان چیزوں سے پھر بچنا ہے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اس کے بارے میں بھی ہے کہ ایسی بزرگ عورتیں بھی اگر حجاب کو کیری کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. یعنی بزرگ ترین خواتین کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور رکھیں. اور ماشاءاللہ یہ ہمارے کے پی کے جو علاقے ہیں، جو پشاور اور جو ہمارے صوبہ سرحد جو پرانا نام تھا، وہاں کے لوگوں کے اندر میں نے بڑی اچھی عادتیں دیکھی کہ بڑی سی انہوں نے لی ہوئی ہوتی ہیں اور ان چادروں کی وجہ سے اچھا خاصا وہ پاؤں تک آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے ڈھانپ سکتے ہیں جب باہر نکلنا ہے تب. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ تمام لوگ، وہ تمام عورتیں جن کی ایک ایج سے زیادہ وہ آگے چلی گئی ہیں، اگر وہ حجاب کا اہتمام نہیں بھی کرتی تو پھر ان پر گناہ نہیں ہے. جن سے چلا نہیں جا رہا، مشکل ہے چلنا، اور اوپر سے وہ حجاب اور برقع پہنا ہوا تو ظاہر ہے پھر مشکل ہوتی ہے، ان کے لیے اس میں آسانی دی جا رہی کہ وہ اپنے اس کو ہٹا سکتی ہیں حجاب کو. اچھا جی، آگے آ جائے سورہ احزاب، اسی سے لنک آیات کو ہم دیکھیں گے. قرآن کا تو ایک ایک لفظ، ایک ایک کہہ لیں کہ آیت پڑھنے والی ہے، اور ہماری زندگیوں کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ اتنے زیادہ احکامات ہیں، اور احکامات نہ بھی ہیں ہمارے لیے انرجی بوسٹر ہے، ایمان بوسٹر ہے. ایک ایک آیت آپ کو ہمت دیتی ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ ہمیشہ لگتا ہے، مجھے بھی لگتا ہے، اور جو قرآن سن رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، میری اپنی کلاس میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو پڑھایا ایسے لگا کہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے. اکثر قرآن کلاس کے بعد جو ہے یہ خواتین اپنا شیئر کر رہی ہوتی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ جو آپ نے پڑھایا ہے آج وہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے، ہمارے لیے نازل ہوا ہے نا، اللہ کی طرف سے. اور اللہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا بنانے والا، میرا اور آپ کا خالق. تو یقیناً اس کو میری اور آپ کی ضرورتوں کا سب سے زیادہ پتہ ہے. میرے ماں باپ کو اتنا میری ضرورتوں کا نہیں پتا، میرے پیارے رشتہ داروں کو اتنا میری نیڈز کا اور میری حاجات کا نہیں پتا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. اور اللہ ہماری ان حاجتوں کو دیکھے سبحان اللہ کتنے طریقوں سے، کہاں سے، کتنے سورسز کے ذریعے سے وہ ہمیں اس کا سلوشن دیتا ہے. اور وہ سلوشن ایک ہی ہے کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف واپسی، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. اچھا، سورہ احزاب میں ہم آیات حجاب پر ہی اسٹک کرتے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو کلیئر کر لیں، چونکہ ماڈسٹی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آیت نمبر 32 سورہ احزاب، 22واں سپارہ، آیت نمبر 32. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کو ماننے والی عورتوں. اب یہ اس کی شان نزول میں ہم جائیں تو یہ خاص احکامات نازل ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے، لیکن یہی حکم تمام مومنات عورتوں کے لیے، تمام خواتین جو ایمان والی تھیں ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ اسپیسیفکلی آرڈر، خاص حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے آ رہا ہے. لیکن اس کے بعد ہر وہ عورت جو اپنے آپ کو نبی کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہمارا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہے وہ پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں جو ہمیں راستہ دکھانے آئے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں. اب اللہ اور نبی کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے الحمدللہ. تو ہر وہ عورت جو نبی پر ایمان رکھتی ہے، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو.
تم بہت خاص ہو، تم عام وہ عورتیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے، تمہارا حلیہ اور ان کا حلیہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم مزید اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہو، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو پھر نرمی سے بات نہ کرو غیر محرموں سے۔ ٹھیک ہے، نرمی سے بات کرنے کا مطلب فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض، یعنی ایسے طریقے سے بات کرنا کہ جو آدمی جس سے آپ بات کر رہے ہو غیر محرم، اس کو غلط فہمی ہو جائے، وہ مس انڈرسٹینڈ کرے آپ کو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں طریقے کے مطابق اچھے طریقے سے بات کرو۔ اب آپ دیکھیں کیسے سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں معاشرے کو پاکیزہ کرنے کے طریقے، سبحان اللہ، اللہ کے صدقے جائیں، لباس کا بتا دیا، سزائیں مقرر دیں، نظر جھکانے کا بتا دیا، اپنے آپ کو کور رکھنے کا بتایا، ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کے طریقے بتا دیے، اب بات کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی آپ نے اب فون پہ تو بات کرنی ہے نا، یا ویسے کسی سے بات کرنی ہے، کیسے بات کریں؟ جو اجنبی ہیں، جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں، ٹھیک ہے، جو بچیاں مجھے اسٹوڈنٹس اس وقت سن رہی ہیں، جو ہمارے کولیگس ہیں، جو ہماری کلاس فیلوز ہیں، جن کے ساتھ ہمارا بزنس ریلیشن شپ ہے، جن کے ساتھ ہماری ویسے بات چیت ہے۔ آپ دیکھیے حضرت خدیجہ، اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ بزنس ٹائکون تھی اپنے ٹائم کی، عرب کے جو، یہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا سیرت کی کسی کتاب میں، کہ قریش مکہ کا، سارے قریش مکہ کا مال ایک طرف اور حضرت خدیجہ کا مال ایک طرف، اتنی مالدار خاتون تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ملاقات بھی آپ دیکھیں ایسے ہی ہوئی تھی نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر گئے تھے، اور اسی سے انہوں نے جج کر لیا تھا آپ کو۔ تو اس وقت کی جو عورتیں ہیں جن کے لیے یہ حکم نازل ہو رہے ہیں، یہ مت سمجھیں کہ وہ بہت بیکورڈ ٹائم تھا اور وہ اندر بیٹھنے والی عورتیں تھیں، وہ بہت ایکٹیو خواتین تھیں۔ آپ کبھی اس ٹائم کی خواتین کے صحابیات کے بارے میں پڑھیں کہ کتنی فیلڈ میں پریکٹیکلی جو ہے خواتین تھیں، مجھے بڑے انسپائر کرتی ہیں حضرت ام عمارہ کی سٹوری، کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں بہت زیادہ اس حدیث کو اور اس واقعے کو بیان کرتی ہوں، کہ غزوہ احد میں جب دوبارہ اٹیک ہوا تھا، ری اٹیک ہوا تھا مسلمانوں پر، تو بہت بھگدڑ مچ گئی تھی نا، پہلے انیشلی فتح ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد مال غنیمت اکٹھے کرنے کے چکر میں جو آپ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات پہ بھی اگر ہم نہیں مانتے نا، ایک چھوٹا سا آرڈر بھی نہیں مانتے، اس کا بہت لانگ رن، بہت لمبا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر حکم امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ چھوٹا سا حکم نہیں مانا تھا، آپ نے منع کیا تھا کہ ادھر سے ہلنا نہیں اپنی جگہ سے، صحابہ جو ہے وہ فتح کو دیکھ کر وہاں سے چل پڑے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ری اٹیک ہوا، مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور کیونکہ لوگ منتشر ہو گئے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا پا کر کافروں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جہاں دیکھتا تھا، جہاں سے میرے اوپر اٹیک ہوتا تھا، تیر آتے تھے، میرے آگے ام عمارہ آ جاتی تھی، سبحان اللہ، جہاں جس طرف سے میرے پہ تیر آتا، ام عمارہ آگے اپنے آپ کو شیلڈ بنا کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ خاتون کی بات ہو رہی، ہم جیسی خواتین، ٹھیک ہے، جیسے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جی بہت ہی سپر وومنز ہیں، ہم تو یہ کام بھی کر رہے ہیں، یہ کام کر، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ میدان جنگ میں جا کے ہم شیلڈز بن کے کھڑے ہو جائیں؟ ام عمارہ کو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں اور دعائیں دی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ صحت یاب ہو گئی تھی، لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں تھی ام عمارہ کی جس پہ ان کو تیر نہ لگا ہو، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلی پروٹیکٹ کیا تھا۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں آپ دیکھیے یہودیوں نے چھپ کر مسلمانوں کی عورتوں پر حملہ کر دیا تھا، اور مسلمانوں کی عورتیں جو ہیں وہ اس وقت ایک قلعے میں تھیں، اور ان کو لیڈ کر رہی تھیں حضرت صفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو تھیں وہ، اور رشتے میں، اور جس وقت جیسے ہی وہ ایک یہودی اندر آیا اس گندے ارادے سے کہ میں ان عورتوں کے اوپر اٹیک کرتا ہوں اور عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو حضرت صفیہ نے اپنے تلوار کے ساتھ اس کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو فیلڈ میں تھیں، ہم سے زیادہ ایکٹیو تھیں، ہم سے زیادہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ دیکھیے اللہ کی بڑی حکمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ شادی میں، کہ حضرت عائشہ کی عمر 18 سال بتائی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اور حضرت عائشہ 80 سال کی عمر میں 80 ایئرز میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ 18 سال سے لے کر 80 سال تک، یعنی اتنے سال آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اس ہوش کے عالم میں اور اس کہہ لیں گے کانشیسنس کے عالم میں جو سیکھا، آپ ساری عمر بعد میں تعلیم دیتی رہی، اور سارے صحابہ آپ سے تعلیم لیتے رہے آ کر، سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ سے خواتین میں مروی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ علم و عمل والی خواتین تھیں یہ،
ان کے لیے حکم ہو رہا ہے یہ. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب پردے کے حکم نازل ہوئے تو سب سے زیادہ پاکیزہ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ پاکیزہ مردوں سے، جو صحابہ تھے سبحان اللہ، سب سے زیادہ پاکیزہ مردوں سے حجاب کریں. آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ پردہ دل کا ہے، حجاب تو آنکھوں میں ہونا چاہیے، دوسروں کی نظروں میں ہونا چاہیے. یہ وہ خواتین ہیں جو جنت کی سردار خواتین ہیں، ہے نا. ان کے لیے حکم آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو چھپا لو، تم اپنی کیئر کرو. تو ہمارے لیے پھر یہ کتنی، آپ دیکھیں لیول پر جا کر یہ حکم ہوگا. اور آج کی جب اتنا فتنوں کا ٹائم ہے اور اتنی بے حیائی والا ٹائم ہے کہ آپ دیکھیں کہ محارم سے بھی انسان محفوظ نہیں ہے. آپ کو طرح طرح کی خبریں سننے میں آ رہی ہوتی، سگے جو ہیں رشتے وہ پامال کر جاتے ہیں پردہ اپنے سگے رشتوں کا. ایسے میں کس قدر میکسیمم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حجاب کے حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ حجاب کا حکم جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے یا میری تو آنکھوں میں پردہ کافی ہے. اگر نبی کی اس وقت کی صحابہ خواتین کے لیے اور نبی کی بیویوں کے لیے آنکھوں کا پردہ کافی نہیں تھا، یہ دل کا پردہ کافی نہیں تھا، اور ان کو اسپیشل انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، تو میں اور آپ تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر پھر اہتمام کرنا چاہیے. اور یقین مانیے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک چھوٹا سا حکم نہ ماننے کی جو وبال ہے اور اس کی سزا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم حجاب نہیں کر رہے تو چلو اللہ توفیق دے دے. اس کی وجہ سے جو ہمارے گھروں میں بے برکتیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہماری زندگیوں میں بے برکتیاں ہیں، آپ دیکھیں سحر اس کی وجہ سے ہے، جو حسد اس کی وجہ سے ہے. جب ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے پھرتے ہیں تو آپ ریا کر رہے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو دکھاوا بہترین لباس پہن کے دکھانے کے اس چکروں میں ہیں، تو آپ لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئے جادو کریں ہم پر، آئے ہم پر حسد کریں، آئے ہم پر اٹیکس کریں. اب یہ بات کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا گیا کہ ایسے بات نہ کرو کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ تمہاری آواز ہی اور باتوں کے اندر ہی کھو جائے. ایسے بات کرنے آپ نے فارملی، ٹھیک ہے، اسٹرانگ وے میں. اور پھر ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس سے اگلے بندے کو غلط فہمی ہو. خام خواہ فری ہونا اور خام خواہ جو ہے وہ شیئر کرتے رہنا، یہ وہ چیزیں ہیں آج کے دور میں. تو یہ ایک وے ہے نا دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اگلے بندے کے دل میں غلط فہمی پیدا، آپ نے غلط فہمی بھی پیدا نہیں ہونے دینی. سبحان اللہ، حجاب کا اتنا زیادہ کیئر آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے دل میں غلط فہمی پیدا نہ ہو. نظریں جھکائیں، اپنی بات کو سیدھا رکھیں، ٹو دی پوائنٹ گفتگو کریں تاکہ اگلا بندہ کسی غلط فہمی میں جائے گا، ہے نا. اور جو اچھی بات ہے اس طریقے، اب یہ بھی نہیں ہے کہ لٹھ مارنے والے انداز میں بات کی جائے یا بد تہذیبی سے بات کی جائے، ایسا بھی نہیں ہے، طریقے سے بات کی جائے. اچھا، یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایسی باتوں کو سننے کے بعد، ایسے احکامات کو سننے کے بعد دو طرح کی ایکسٹریمز ہیں. ایک تو وہ جو مانتے ہی نہیں ہے نا، جو کہتے ہیں نہیں ہم تو بہت اچھے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. دوسری بات نہیں کرتے، جو اپنے آپ کو شیلٹرز میں یا اپنے آپ کو گیٹوز میں یا اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر دیتے. یہ میں اگزامپل دے رہی ہوں جی، ہم نے تو بات ہی نہیں کرنی کسی سے، ہماری تو بیٹی بات ہی نہیں کرتی کسی سے. ایک مومن نے جب بات نہیں کرنی تو آپ باتیں پہنچائیں گے کیسے اللہ کی؟ آپ تو ایک اسپیشل ٹاسک کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں. آپ کا اس دنیا میں آنے کا ایک خاص مقصد ہے. آپ یا نساء النبی، نبی جی لستن کاحد من النساء، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو. تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد کہیں جانے نہ پائے. آپ نے اپنے گھر کے رشتوں کو بھی جوڑ کر رکھنا ہے. اب بہت ساری بچیاں ذہن میں اکثر آ رہا ہوگا کہ اگر ہم نے گھر کے اندر رہ کے پردہ کرنا ہے اور اپنے حجاب کا خیال رکھنا ہے، اور جیسے میں نے کل بتا دیا کہ دیور جیٹھ بہنوئی نندوئی، یہ حدیث کے مطابق الحم و موت، یہ موت ہے. موت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں ان کا بہت آنا جانا ہے، تو ان سے بچ کے رہیے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. اس کا کیا مطلب ہے بات ہی نہ کریں؟ آپ نے تو بات ہی نہیں کی کسی سے. نہیں، دین ایسے. یہ بھی میں جن خواتین کی آپ کو بات بتا رہی ہوں صحابیات کی، یہ فیلڈ میں تھیں اور یہ سب چیزیں کر رہی تھیں. انہوں نے اپنے حجاب کے ساتھ جنگیں بھی لڑی ہیں، علم بھی پہنچایا ہے. آپ دیکھیں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بشارت دی تھی کہ تم اس بحری، پہلا جو وائج جائے گا، جو سب سے پہلا بحری بیڑا جائے گا مسلمانوں کا، تم اس میں شامل ہوگی. اور جو پہلی دفعہ مسلمانوں کا حضرت معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب پہلا بحری بیڑا یعنی نیوی مسلمانوں کی نکلی تھی، یہ
آتا ہے کہ استنبول میں ابھی جو حضرت ایوب انصاری کا جو مزار ہے ان کا وہاں پر ان کو دفنایا گیا تھا، وہ اسی کانوائے میں آئے تھے، اسی نیوی کے ساتھ آئے تھے، عمارہ پھر اس میں شامل ہوئی تھی. یعنی آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے تمام معاملات کو آپ حجاب کرتے ہیں تو آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. پھر تو اگر دیکھیں، اگر ہم فیلڈ سے اپنے کام چیزوں کو ہم نہیں دیکھ رہے تو پھر ہم کن لوگوں کے لیے جگہ چھوڑ رہے ہیں؟ پھر آپ کی جگہوں کو کون فل کرے گا؟ وہ لوگ جو ان باتوں کو عمل کرنے والے نہیں ہیں، اور پھر برائی ہی پھیلے گی معاشرے میں. تو آپ نے لیڈنگ پوزیشن میں رہ کر بی اے لیڈر دین اے فالوور، اپنے آپ کو لیڈر بنا کر آپ نے اپنے آپ کو سب سے آگے رکھ کر اللہ کے دین کے یہ احکامات دوسروں تک پہنچانے، اور فیملیز کے اندر بھی. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ جی ہماری بہو چونکہ پردہ کرتی ہے تو وہ تو کمرے سے ہی نہیں نکلتی. اللہ اکبر، یہ صحابیات پردہ کرتی ہیں اور وہ میدان جنگ میں پائی جا رہی ہیں. صحابیات کے لیے پردوں کا حکم ہے، اور وہ سب سے بہترین حجاب کرنے والی ہیں، اور وہ سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنے والیاں تھیں، ہے نا. اور حضرت عائشہ کے پاس سب سے زیادہ صحابہ آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے. آپ بعد میں جنگ جمل، جنگ صفین، یہ ساری اگر ان کی اس میں پڑھتے ہیں تو ان کو لیڈ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام جنگوں میں عورتوں کی باقاعدہ نرسز کے طور پر شرکت ہوتی تھی. آخر میں جو پٹیاں زخمیوں کو کی جاتی تھی خواتین کری ہوتی تھی حجاب کے اندر، پردے کے اندر. تو یہ پردہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک دوسرے سے بات ہی نہ کریں. اگر آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، ایک دوسرے تک اپنی باتیں نہیں پہنچائیں گے، اللہ کا دین نہیں پہنچائیں گے یہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھیں گے، تو آپ آہستہ آہستہ آئسولیشن تو ویسے انسان کو مار دیتی ہے. شروع میں نے ایک بات کہی تھی اور میری کسی اسٹوڈنٹ کو بڑی پسند آئی تھی کہ اس نے اپنا واٹس ایپ اسٹیٹس بنایا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو، آپ زندہ ہیں تو اپنے آپ کو زندہ ہوتے ہوئے قبر میں مت اتاریں، کیونکہ اکیلا تو آپ نے قبر میں ہونا ہے نا. قبر کا تصور ہے اکیلا. دنیا تو آپ کی کمیونٹی کے ساتھ ہے، دنیا تو آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے میں ہے. یہ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو بھی کہتی ہوتی ہوں، سب کو کہتی ہوں، فیورز لیں اور فیورز دیں. احسان لیں اور احسان دیں. جی میں کسی کا احسان نہیں لیتی، میں کسی کی فیور نہیں لیتی. آپ فرشتہ ہیں، آپ اپنے کام سارے خود کیسے کریں؟ دوسروں سے مدد مانگیں اور دوسروں کو مدد دیں، ہے نا. یہی معاشرہ ہے. اسی طرح ہی آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ بہتر سوسائٹی بن سکتی ہے. ورنہ آج آپ دیکھیں کہ یورپ پورے کے اندر کس طریقے سے ویسٹ کے اندر آپ کو ایک ٹیشو پیپر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ایک دوسرے کی، کل میں ایک کلپ آیا تھا میرے پر کہ 2 عورتوں نے لڑائی شروع کر دی اور ایک عورت نے دوسری کا سارا لباس پھاڑ دیا. نعوذ باللہ. کس کے اوپر؟ ٹیشو پیپر کے اوپر. کسی مال کے اندر وہ لوگ لے رہے تھے اور وہ نہیں، وہاں پہ ٹیشو ایکسٹرا نہیں تھے، تو اتنی لڑائی کی عورتوں نے آپس میں کہ یہ حالت ہو گئی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ افراتفری اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہمارا اللہ پر جو یقین ہے وہ ہمیں اس طرح کی باتوں پر نہیں جانے دیتا. اچھا جی، آگے اگلی جو آیت ہے، اگین ویری امپورٹنٹ آیت، آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں سے دل لگاؤ. یہ جو اس کا ترجمہ ہے نا، یہ میں ہمیشہ یہ جو الفاظ ہے نا کہ اپنے گھروں میں رہو، گھروں میں رہنا اور گھروں سے دل لگانا. گھروں سے دل لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیملی اورینٹڈ ہوں. آج جب ہمارے ہاں سلوگنز آپ کے سامنے آتے ہیں ویمنس ڈے پر کہ اپنا کھانا خود بنا لو، اپنے کپڑے خود استری کرو، پتہ نہیں کیا کیا، یعنی ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. آپ مرد کے بغیر پیدا ہی نہیں ہوئی نا دنیا میں. آپ کے آنے میں آپ کی ماں کے ساتھ ساتھ آپ کے باپ کا بھی کردار ہے نا. تو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرار سے مراد ہے سکون. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا یہ کہہ دیں کہ تم لوگ گھروں سے باہر نہ نکلو. اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں گے اس کے ترجمے کے اوپر، تو اپنے گھروں سے دل لگاؤ. بی فیملی اورینٹڈ. فیملی آپ کے لیے محبوب ترین چیز ہو. اپنے گھر اور ان کی ویل بینگ، آپ اپنے گھروں کو بہتر بنانے کے لیے اپنے حیا اور حجاب، یہ دونوں چیزوں کو آبزرو کر کے اپنے گھروں کو جنت کے ٹکڑے بنائیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار حاصل کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پرانے زمانے کی طرح جب جہالت کے زمانے میں عورت ایک ڈانسنگ بیوٹی ہوا کرتی تھی اور کوئین ہوا کرتی تھی، اور ڈانس اور ان ساری اور دل لبھانے کے لیے عورت ہوا کرتی تھی، ویسی نہ بنو. یعنی تم کوئی شو پیس نہیں ہو، تم کوئی دوسروں کو لبھانے کے لیے تمہیں نہیں پیدا کیا گیا.
ٹھیک ہے، تمہارا ایک خاص مقصد ہے. اور اس سے بڑی چیز وہ واضح ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو سجا سنوار کر. ہمارے ہاں یہ جب سے مالز کی اللہ معاف کرے، یہ جو بڑے بڑے مالز ہمارے اسلام آباد میں جب سے بنے ہیں، اس کے بعد تو ہاسٹل سے اکثر بچیاں جو ہے وہ صرف ونڈو شاپنگ کے لیے اور باہر گھومتے رہنا جا کر، ٹھیک ہے، اور بہترین تیار ہو کر. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو زمین پر ایک جگہ ہے جو سب سے زیادہ ناپسند ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند جو جگہ ہے اللہ کے لیے وہ ہے بازار، مارکیٹس، آپ کے مالز، ٹھیک ہے، جہاں آپ فیشن کر کے اور اپنے آپ کو سجا سنوار کر بیوٹی کوئین بن کر پھر رہے ہوتے ہیں، اور وداؤٹ اینی ریزن. خاص طور پہ جو بچیاں ہاسٹلس میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو یہ بڑا ایک موقع ہوتا ہے، چلو گھومنے پھرنے چلے جائیں. اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ جو ہے زمین میں وہ ہے مسجد. آپ دیکھیے سبحان اللہ کہ بازار جانے سے پہلے خاص طور پر دعا بتائے گی کہ آپ یہ دعا پڑھ کے، اور وہ یہی ہے کہ جو ہمارا چوتھا کلمہ ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تو ہی حی اور قیوم ہے، یعنی میں تجھے اپنے ساتھ رکھ کر، تجھے میں تیری پریزنس کو فیل کر کر اس جگہ پہ جانے لگی ہوں تاکہ ہم بہت ساری قباحتوں سے بچ جائیں، ہے نا. اور فضول میں جو ہم باہر گھومتے رہتے ہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اپنی زینتیں دوسروں کو نہ دکھاتی پھرو، خام خواہ جو ہے وہ بازاروں میں پھرتے رہنا، یا وداؤٹ اینی ریزن خام خواہ اپنے آپ کو تیار کر کے اچھا سا، اور جی آئے ہم شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، اور شاپنگ کرنی نہیں ہے، صرف ونڈو شاپنگ ہے. یہ جو چیز ہے اس سے منع کیا گیا. اسی طرح اس سے مراد ہم جو اپنے فیسٹیولز ہیں یا اپنے جو اکثر شادیوں پہ ہم جاتے ہیں، شادیوں سے متعلقہ جتنی بھی رسومات ہیں، ان میں جو آپ، میں کیا بتاؤں کہ کیا بن کے جاتے ہیں کہ انسان محسوس ہی نہیں کر رہا ہوتا. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حجاب میں عموماً لوگ ہوتے ہیں، خواتین یا میری اپنی جو حلقہ احباب ہے، اور ایسے کسی موقع پر پہچانے نہیں جا رہے ہوتے کہ اتنا الگ وہ اپنا سراپا ہو جاتا ہے. تو اس سے منع کیا گیا. ایسے موقع پر آپ کے بھائی کی شادی، کل بھی اس پہ بات ہوئی، بھائی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، آپ کی اپنی شادی ہے، سب سے زیادہ اللہ کے حکموں کو آپ نے اس وقت ماننا ہے جب ایک گیدرنگ کے اندر ہیں ہم، ٹھیک ہے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اب یہی حکم مردوں کو دیا جا رہا ہے، یہی ہمارے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ دین کی تبلیغ کی ذمہ داری صرف مرد حضرات پہ، ہم خواتین کے جو مسئلے ہیں پھر وہ کون سمجھے گا اور سمجھائے گا، ہے نا. تو وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے گندگی کو اور ان ناپاکیوں کو اور ان چیزوں کو جو کہ یہ فحاشی اور بے حیائی کی جو چیزیں ان کو دور کر دے. اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کو ماننے والوں، یہاں سے ہم یہ مطلب لیں گے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، خاص حکم اہل بیت کے لیے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے لیے، قیامت تک جو آپ کو مانتی ہیں خواتین ان کے لیے حکم ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں ان احکامات کے ساتھ پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، اگلی آیت، دونوں آیتیں بہت خواتین سے متعلقہ ہیں تو ہم ان کو بھی ضرور سامنے رکھیں گے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ، اور اپنے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت یعنی احادیث ذکر کرتی رہو، تلاوت کرتی رہو. یہ میرا اور آپ کا مشن ہونا چاہیے. ہمارے گھروں کے اندر باقاعدہ اللہ کے کلام کی اور اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیں حکمہ سے مراد ہے حدیث، حکمت دین کا علم، یعنی صرف تلاوت نہیں، صرف آپ تسبیح لے کر بیٹھ کے ذکر کریں گے تو یہ اس کا مطلب نہیں آئے گا. وہ ذکر کا اپنا ایک درجہ ہے لیکن اس سے زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. بار بار میں یہ کہہ رہی ہوں، تبدیلی اس طرح ہے کہ ایک ایک لفظ کو پڑھنے اور سمجھنے سے. تو ذکر کرتی رہو. اب بہت ساری خواتین مجھ سے پوچھ رہی ہوتی کہ بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم تو جی بڑے ہی ڈانٹتے ہیں اور بڑے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہے ہوتے. دیکھیے آپ کا کام ہے صرف پہنچاتے رہنا. جب بچے چھوٹے 7 سال کی عمر میں کہنا شروع کریں، جب وہ بالغ ہو جائیں 12 سال کی عمر میں، ان کو آپ ذرا ڈانٹ ڈپٹ کے کہیں. جب وہ بالغ ہو گئے 14-15 سال کی عمر میں، اب آپ نے ان کو ڈانٹنا تو ہے نہیں، اب آپ کا تو کام ہی نہیں ہے. اب وہ اگر اس وقت میں مر جاتے ہیں تو اللہ کو وہ جواب دیں، آپ نہیں ہیں. آپ نے صرف وذکرنا، آپ نے صرف یاد دہانی کرانی ہے. آپ نے بار بار ان کو یاد دہانی کرانی ہے، آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے. آپ نے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ تم اٹھ کے اب نماز نہیں پڑھو گے تو تم میرے گھر سے نکل جاؤ. اور تم اس کے لیے خاص طور پر طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو یہ جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں
ایک ایک آیت کا جب ہم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس دلوں پر کیوں نہیں اثر ہوگا؟ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ کفار کے دلوں پر قرآن اثر کرتا ہے، نہ ماننے والوں کے دلوں پر قرآن اثر کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ سنیں، عتبہ کے بارے میں آتا ہے جو قریش کا سردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایک دفعہ قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو وہ سٹن رہ گیا، اپنی جگہ پر جامد ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں سے ہل نہیں سکا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں نہ گئے۔ تو جب کفار کے دلوں پر قرآن اثر کرتا ہے تو ہمارے دلوں پر کیوں نہیں اثر کرتا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس طرح کبھی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ گھر کے اندر جیسے ہم مل کر ساری نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سارے کرونا سے ڈر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے کہ کرونا کیا ہے اور ہم سارے ڈر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کلیکٹیو پریشانی ہے سب مل کے، یا گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، خدا نہ کرے کوئی مالی مسئلہ ہے تو سب گھر والوں کو پتا ہے نا، سب بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم لوگ ضدیں نہ کرو۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کو کلیکٹیولی پڑھیں اور اپنے گھروں میں پڑھیں کہ ایک وقت مقرر کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ کو جو اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اس کے بدلے میں تم پر فضل ہوگا، اس کے نتیجے میں وہ فضل حاصل کریں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تو بہت لطف و کرم کرنے والا اور خبردار ہے تمہارے حالات سے۔ اب یہاں یہ جو خبردار والا لفظ آیا نا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان خواتین کے لیے ہے، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے یہاں سے، کہ خبردار ہے کیا، کس چیز سے خبردار ہے؟ اگر تم کیپیسٹی نہیں رکھتی، اگر آپ ایسے حالات میں ہیں، ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ کی فیملی کے اندر آپ کی بات نہیں سنی جاتی، ٹھیک ہے، آپ پریشان نہیں ہو، اللہ جانتا ہے آپ کی حالت کو، ہے نا، اللہ کو پتا ہے آپ کس حالت میں، اپنی کوشش کر لیں جتنی کر سکتی ہیں۔ بہت ساری خواتین میری بات سننے کے بعد وہ یہ بھی ان کے دل میں آ رہا ہوگا کہ ہماری کون سنتا ہے؟ اللہ تو سن رہا ہے نا آپ کی، آپ خود پڑھیں، اپنے بچوں تک آپ اس کو فوکس کریں، ہے نا، جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرتے رہیں۔ وجاہدہم، اور حکم یہ ہے کہ کوشش کرو، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کی کسی چیز کے لیے ہم نے کوشش کرنے ہو، ہم کمیٹیاں ڈالتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے سامنے کئی راستے کھولتے ہیں، پھر ہم ان کے سامنے کئی وسیلے بنا دیتے ہیں۔ کوشش ہمارے ذمہ ہے، اور کوشش نیت کے ساتھ ہوتی ہے، پہلے نیت پھر کوشش، بغیر نیت کے آپ کوشش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آتا ہے کہ اس بعض صحابیات نے، اور حضرت ام سلمہ کے حوالے سے خاص طور پر یہ روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ہر جگہ مردوں کو ہی مخاطب کیا ہے، عورتوں سے نہیں مخاطب کیا ڈائریکٹلی؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جو میں اگلی آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں، آیت نمبر 35 سورہ احزاب۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، پیرلل، ایکوالٹی، برابری بتائی جا رہی ہے، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی مسلمان ہونا ایک الگ کیٹیگری ہے، مومن ہونا الگ کیٹیگری ہے، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مومن، فرما بردار مرد اور فرما برداری کرنے والے اللہ کی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے، استقامت رکھنے والے اللہ کے راستے پر عورتیں، والصابرات، اور مرد اور عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور زیادہ کثرت سے ذکر کرنے والے اللہ کا مرد، اور ذکر، والذاکرات، اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم، اللہ وعدہ کرتا ہے ان سے، اللہ ان کو پرومس کرتا ہے، اللہ ان کو یقین دلاتا ہے، مغفرتاً، بخشش کا، واجرا عظیما، اور بہت بڑے اجر کا، ایکول، مرد نے کیا تو بھی اتنا اجر ہے، عورت کرے گی تو اتنا ہی اجر ہے۔ آپ کے ہاں
اسلام جو آپ کو درجہ دیتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ ویمن رائٹس ویمن رائٹ. آپ کے قرآن نے، آپ کے دین نے آپ لوگوں کو ایک جگہ پر کھڑا کیا ہے. جو مرد اور جو عورتیں نیک ہیں ان کے ثواب میں کمی بیشی اس بنیاد پر نہیں ہوگی کہ جی تو تم عورتیں تھی اور تم گھروں میں چکے رہتے ہو، تم لوگوں کے لیے کم ثواب ہے، اور جو باہر نکلتے ہیں ان کے لیے زیادہ ثواب ہے. یہ ہمارے معاشروں کے بنائے ہوئے ظالمانہ اصول ہیں، اور یہ ہمارے معاشروں کے اندر جو ہندوؤں کے ساتھ ہم نے رہ کے اپنی چیزیں اپنے اندر ڈرائیو کی ہوئی ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورت اس کے پاؤں کی جوتی ہے. آپ بتائیے کہاں لکھا ہے عورت پاؤں کی جوتی ہے؟ عورت تو پارٹنر ہے، عورت تو آپ کی ساتھی ہے، آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین جزو ہے کہ فوراً مرد کی پیدائش کے بعد آپ کی بیوی کو پیدا کیا گیا، آدم کے ساتھ حوا کو پیدا کیا گیا. عزت کا یہ جو معیار ہے یہ جنس کی بنیاد پر نہیں ہے. اسلام نہ رنگ کی بنیاد پر عزت دیتا ہے، نہ نسل کی بنیاد پر عزت دیتا ہے، نہ ہی آپ کو نبی کی نسل سے ہونے پر عزت ملے گی کہ اگر آپ سادات سے ہیں ان کا درجہ ہے سبحان اللہ، لیکن اگر آپ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے تو کیا بخشے جائیں گے؟ وہ میں اس میں یہی اگزامپل دیتی ہوں کہ ابو جہل آپ کا چچا تھا لیکن ایمان نہیں لایا تو کہاں ہے وہ، کہاں ہوگا؟ اس چیز کو فوراً ذہن میں رکھیں. سورہ لہب تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب آپ کا رشتہ دار تھا، چچا تھا، لیکن لعنت اس پہ قرآن پر آئی ہے. یعنی اس سے کیا مطلب ہے کہ اعمال امپورٹنٹ ہے، آپ کی کوشش امپورٹنٹ ہے. اللہ کے حضور جو آپ کی کوششیں ہیں وہ زیادہ اللہ کے ہاں اس کا جو ہے وہ ایک سٹیٹس ہے. نہ مرد ہونے کی بنیاد پر ہمیں جو ہے وہ روکا جائے گا کسی چیز سے، اور نہ ہی عورت ہونے کی بنیاد پر کسی چیز سے نوازا جائے گا. ایکوالٹی ہے. اور جو مرد اور عورت میں سے یہ وعدے کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، فرمایا کہ ان کے لیے میں بخشش کا وعدہ کرتا ہوں. اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی دیکھیں آپ اس پہ شک نہیں کر سکتے نا. اللہ نے وعدہ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، ان سے وعدہ اللہ کر رہا ہے کہ تمہیں اللہ معاف کرتا رہے گا، بخشش کا، اپنے ہاں مقام کا اور اجر عظیم کا. اجر عظیم سے مراد صرف آخرت کا اجر نہیں ہے کہ آپ کو صرف جنت مل جائے گی، دنیا سے آپ کے لیے وہ اجر شروع ہو جائے گا. اور وہ اجر کیا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قرآن اور اپنے دین سے جڑنے کی وجہ سے عزتیں عطا فرمائے گا. فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہیں جو نافع ہیں دوسروں کے لیے. اسی طرح سورہ رعد کی ایک آیت جو ہے بڑی فیوریٹ آیت ہے میری کہ وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں، جو دوسروں کی ویل بینگ کے لیے سوچ رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں اور اللہ کا دین ان تک پہنچا رہے ہیں. سب سے زیادہ لوگوں کی بھلائی کس میں ہے؟ اللہ کا دین پہنچانے میں. فيمكث في الارض، اللہ ان کو زمین میں استقرار، اللہ ان کو زمین میں فرمائے گا. اور اس کے اپوزٹ کر لیں، اگر آپ اللہ سے ڈر نہیں رہے، اللہ کی باتوں کو مان نہیں رہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں جس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کا حال ہے. آپ دیکھیں ایک بھی ہم یہ جو احکامات آئے ہیں یہ ہمارے گھروں کے اندر نظر آتے ہیں، ہماری لائف کے اندر نظر آتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ حالانکہ کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، کتنا آپ دیکھیں ہر رمضان میں کورسز ہوتے ہیں، کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی شادیاں ہم نے اپنی مرضی سے کرنی ہے، اپنے طریقوں پہ کرنی ہے. شادیوں کے پہلے کی رسومات اور وہ جو خرافات ہیں وہ ہم نے اپنی جو ٹرینڈ ہمارے ہاں سیٹ ہے، جو ہمارے ماں باپ کے زمانے سے چیزیں آ رہی ہیں وہ ہم نے اسی طرح کرنی ہے. نماز ہم نے اسی طریقے سے پڑھنی جیسے امی کو پڑھتے ہوئے دیکھا. کبھی ہم نے خود ریسرچ کر کے نہیں دیکھنا کہ قرآن اور حدیث اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نماز کے آداب میں. ہم نے اپنے عقیدے وہی رکھنے ہیں جو ہماری فیملی کے ہیں. تو پھر کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا اگر آپ قرآن سے اپنے آپ کو درست نہیں کر رہے اور اپنی زندگیوں میں بہتری نہیں لے کر آ رہے اور اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کر رہے. آپ کا جو آپ کہہ لیں کہ سوچنے کا جو طریقہ ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے پڑھ ہی نہیں رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے وہ جو ایمان والا اور فرما برداری والا تعلق ہے وہ ہے ہی. اچھا جی، اس کے اندر ایک اور آیت جو ہے آیت نمبر 59 جی، آیت نمبر 59 حجاب کے حوالے سے آج کے ہمارے لیکچر کی یہ لاسٹ آیت ہوگی انشاءاللہ. یہ جو خاص طور پر میں نے ماڈسٹی یا حیا کے حوالے سے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی. تو آیت نمبر 59 سورہ الاحزاب کی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ
بہت ہی ایکسٹینسولی، بہت ہی اسپیسیفکلی اور بہت کھول کر اس آیت کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی اس سے پہلے اگر کسی کو شک ہو جائے گی تو صرف پردے کا حکم تھا، یہاں پر اب آیت کو اللہ نے اور کھول کے بیان کر دیا. اور جو مومن یعنی ایمان والی عورتوں سے کہتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو ڈال کے رکھیں. ٹھیک ہے، اوپر سے ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے فار انسٹنس یہ ہے تو اس طرح سے کور کر لیں کہ پورا سراپا کور ہو جائے. ٹھیک ہے، اپنے اوپر سے ڈال لیں یعنی اپنے آپ کو فلی کور کر لیں. ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس چیز کے چیز کا سمبل ہے کہ وہ پہچانی جائیں، ان کا پتہ چل جائے دور سے کہ یہ ایمان والی عورتیں ہیں. ولا یؤذین، اور ان کو پھر بری نیتیں رکھنے والے اذیت نہ پہنچائیں، نظروں سے بھی اور باقی حرکتوں سے بھی. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا ٹریڈ مارک ہے حجاب، مسلمان عورت کی آئیڈینٹی ہے حجاب. ٹھیک ہے، ہماری شناخت ہے. ہم اپنے حجاب سے یہ شو کرتے ہیں کہ آئی چوز دس ڈریس، I want to cover myself. I'm not to entertain you. I'm not here to make you yourself, کو لطف اندوز کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی. میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی کہ آپ مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہیں. میں مسلمان عورت ہوں اور میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے کو چوز کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ ہی اس فیصلے سے آپ کسی اسٹیٹس میں نیچے آ جائیں گی، نہ ہی اس فیصلے سے آپ دنیا سے پیچھے رہ سکتی ہیں. وہی جو شروع میں بات کی میں نے کہ آج کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کتنا ڈھانپ کر باہر نکل رہے ہیں. اب تو سبحان اللہ نے ایک آپ کو ڈیمو دے دیا کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ بھی تم زندہ رہ سکتے ہو. اور یہ ہے what اللہ wants. really یہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اچھے سے چھپا کر رکھیں تاکہ کوئی وائرس ہم تک نہ پہنچ پائے. اور پچھلے دنوں میرے پاس وہ ایک آئی ہوئی تھی کہ ریسرچ ہے، ایک میسج پہنچا تھا، میں کوشش کروں گی آج شیئر کر دوں، کہ انہوں نے کہا کہ حجاب کرنے سے اپنے آپ کو جو عورتیں کور کرتی ہیں وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتی ہیں. اور بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے اسکن کے بہت سارے ایشوز ہیں. چونکہ سورج ڈائریکٹ ہماری اسکن کو ٹچ نہیں کر رہا ہوتا، تو آپ دیکھیے کہ سن کی جو سن لائٹ ہوتی ہے یہ آپ کے فریکلز اور یہ سارے ایشوز پیدا کر دیتی ہے. تو جو لوگ مسلسل حجاب میں رہتے ہیں ان کے فیس کور ہے، ظاہر ہے ان کو تو ان چیزوں سے مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کو کیونکہ خواتین ہے نا ہم، تو آپ کو یہ چیز بہت اٹریکٹ کرے گی کہ بہت ساری اسکن ڈیزیزز سے ہم بچ جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے سراؤنڈنگ میں، ہماری فضا میں چھوٹے بہت سارے وائرسز ہوتے ہیں اور چھوٹے بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ہماری اسکن کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. تو اب جب ہم نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے تو ہم ان ساری چیزوں سے بچ گئے. اور منہ کا سائڈ کا جو ایریا ہے، اگر ادھر کوئی جراثیم لگتے ہیں تو باہر ظاہر ہے جب ہم کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، بہت ساری بیماریوں کا کاز بنتے ہیں. تو ہم ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اچھا، پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ پڑھی تھی کہ جو لوگ اپنا ہیڈ کور رکھتے ہیں وہ ارلی جو گرے، جو آپ کی پری میچور ہیئر گرے ہو جاتے ہیں یعنی وائٹ ہو جاتے ہیں، بال سفید جو جلدی ہو جاتے ہیں، اس سے بچ جاتے ہیں. کیونکہ آپ ڈائریکٹ اس میں پولوشن میں اور دھوپ میں نہیں جا رہے ہوتے، آپ کا سر کور ہوتا ہے تو آپ کے بال جو ہیں وہ پروٹیکٹ رہتے ہیں، آپ ان کو اپنے بالوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں ان ساری چیزوں سے تو ہمیں ایک ٹیمپٹیشن مل رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ اللہ نے جب آپ کا ایک ٹریڈ مارک بنا دیا، آپ کا ایک سمبل بنا دیا کہ ذالک ادنی ان یعرف، چیز ہے کہ تمہاری پہچان بن جائے، تمہارا عرف بن جائے، تمہارا تعارف بن جائے، حجاب تمہاری شناخت بن جائے، تمہاری آئیڈینٹی بن جائے کہ یہ ہے وہ عورت جس نے اللہ کی مانی ہے. فلا یؤذین، اور تمہیں لوگ اذیت نہ دیں، تمہیں تکلیف نہ پہنچا سکیں. آپ دیکھیں پھر بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے میری اسٹوڈنٹس سے بھی یہ تلاوت ہم کر رہے ہوتے ہیں آیات کی کہ میم ہم تو حجاب میں ہوتے تب بھی کوئی نہیں چھوڑ رہا ہوتا اور تب بھی لوگ بری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے. دیکھتے رہیں، آپ نے تو اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے نا، آپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی. اب دور سے ہی دیکھ پائیں گے نا آپ کو، آپ کا سراپا تو کور ہے نا. تو وہ تو اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے میں اس قدر گند ہو گیا ہے، اس قدر اللہ کی نہ مان کے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نعوذ باللہ ہمارے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ڈیڈ باڈیز ریپ کیا جا رہا ہے. استغفر اللہ، اللہ معاف کرے. اور جب میرے سامنے یہ بات پچھلے دنوں جب یہ سننے میں آئی کہ کوئی ڈیڈ باڈی، جو نئی خواتین کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو نکال کر ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ معاف کرے اس خاتون کے لیے بھی. تو آپ دیکھیں کہ اس نے کیا ایسا گناہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اس کی عزت محفوظ نہیں رہی.
नऊज़ु बिल्लाह। तो अपने लिए इफ़्फ़त की और अपने लिए आफ़ियत की दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत से मांगी हुई दुआओं में अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह, और आफ़ियत से मुराद इफ़्फ़त है। अल्लाह मुझे प्रोटेक्ट कर, मेरी इज्जत को बचा, मुझे अपने हिफाजत में रख। तो इस दुआ को इस नियत से ज़रूर मांगे अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए। बाकी जो आजमाइश अल्लाह की तरफ से लिखी हुई है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमारे हाथ में है उतनी तो कोशिश कर सकते हैं कि ताकि हम उस अजियत से बच जाएं जो दूसरों की गंदी नज़रों और गलत इंटेंशंस की वजह से हमें उठानी पड़ती है। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। यानी इस आयत के आखिर में बख्शने वाला और रहम करने वाले से मुराद क्या है, यानी इससे पहले इन अहकामात को पढ़ने से पहले तुम अपनी ज़िंदगी जैसे भी गुजार चुकी हो, अगर अब तुमने तौबा कर ली और अब अगर तुमने इस बात का वादा कर लिया अल्लाह से कि मैं ये पढ़ने के बाद अपने आप को जितना हो सकेगा मैक्सिमम ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम हेड कवर। एकदम से मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी, बच्चियाँ जो मुझे सुन रही हैं और जो भी इसको सुन रहे हैं जो हिजाब नहीं करते, कि फ़ौरन से आप वेल पे आ जाएं, क्योंकि एकदम से जब आप करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत देर उसके ऊपर इस्तकामत के साथ रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो ग्रेजुअली इसको करें। सबसे पहले अपना हेड कवर स्टार्ट करें, उसके बाद खुले कपड़े पहनना शुरू करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पर आ गई हूँ कि अब मैं अपने आप को हिजाब के उसमें एंटर कर दूँ उस लिबास में, तो उसके बाद बाकायदा हिजाब जो है उसको शुरू कर लें। और वो हम कुरान की एक एक आयत से हमें सामने आ गया है। ये मेरे और आपकी बातें नहीं हैं, ये किसी की सो कॉल्ड बातें नहीं हैं कि लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिजाब का जो तस्वुर है ये तो मौलवियों ने रखा बनाया हुआ है, कुरान तो ये नहीं कहता। कुरान कह रहा है, एक एक आयत का नंबर मैंने आपके सामने बताया है, और ये आपके लिए जो है वो रूल्स हैं जो ओवरऑल पूरे मुआशरे को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर हम सारी ख़वातीन इन सारे रूल्स को आज से ही शुरू कर दें और अपने ज़िंदगी में ले आएँ तो सुबहान अल्लाह मुआशरे के अंदर कितना चेंज आएगा। आप देखें, ये हो नहीं सकता कि फिर उसी बेहयाई और बुराई के अंदर रहें। और कुरान के साथ ताल्लुक़ तो वैसे ही हमें अंदरूनी तौर पर भी पाकीज़ा कर रहा होता है। मेरी बहुत सारी लोगों के साथ अक्सर मैं व्यूज़ लेती रहती हूँ, और आप लोगों से भी ये इल्तमास है मेरा कि ज़रूर अपना फीडबैक जो है वो पेज के ऊपर पोस्ट करें, ताकि सब लोगों को पता चले कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। आप एक दूसरे से शेयर करें कि आपको, और ऑनेस्ट व्यू दें कि आपने जब कुरान को सुना, मैं अपनी बात नहीं करी, कुरान को जब सुना तो आपके अंदर क्या चेंज आया है, क्या आपको फील होता है कि ये नई बात है जो मुझे पता चली है और मैं इसकी वजह से अपने आप को बेहतर कर पा रही हूँ। तो बहुत सारी बच्चियाँ, मुझे अक्सर लोगों ने मुझसे शेयर किया है कि जब हमने हिजाब को जब हम कुरान को पढ़ना शुरू करते हैं और कुरान के साथ इन टच हो जाते हैं तो मैम हमने मूवीज़ देखना छोड़ दी हैं, मैम ड्रामाज देखना छोड़ दिए हैं, हम म्यूज़िक सुनना ऑटोमेटिकली छोड़ दिया है। क्योंकि आप देखिए कि अंधेरा और रोशनी एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। अब आसपास रोशनी है ना तो अंधेरा नहीं हो सकता। तो रोशनी की जगह जो है, जहाँ रोशनी कर दी कुरान ने, ये नूर है ना, कुरान का एक नाम नूर भी है, जहाँ कुरान से नूर आ गया, रोशनी आ गई, वहाँ फिर जहालत के अंधेरे और बेहयाई के अंधेरे और कुफ्र और शिर्क के अंधेरे नहीं रह सकते। कुरान कहता है तौहीद को, और उसके मुकाबले में नूर हमेशा वाहिद है, नूर की जमा नहीं है। ठीक है, कुरान हमेशा तौहीद को वाहिद उसमें करता है कि ये नूर है, और उसकी जो ऑपोजिट में जुलुमात, बहुत अंधेरे, जुल्म नहीं कहा, जुलुमात बहुत अंधेरे, कुफ्र और शिर्क का अंधेरा, अल्लाह की बात ना मानने का अंधेरा, नाफरमानियाँ करने का अंधेरा, पार्शली चीज़ें चुनकर बस थोड़े बहुत बातों को मान लिया बाकी बातों को छोड़ लिया, ये भी अंधेरा है। ये सब अंधेरे हैं जो हमें फिर रोशन होने नहीं देते। तो अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान से अपने आप को इनलाइटन करने वाला बनाए, अपनी और दूसरों की ज़िंदगियाँ रोशन करने वाला बनाए। कुरान आया ही इसीलिए है ताकि वो हमारे अंधेरों को ख़त्म कर दे। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस कुरान से मुआशरे में फैले हुए तमाम अंधेरों को ख़त्म कर सकें, और यही कुरान ही कर सकता है। और अपनी ज़िंदगियों से आज से अभी से आगाज़ करें। इंशाअल्लाह कल हम जो है वो एक नए टॉपिक के साथ, कुरान से ही लिंक नए मौजू के साथ, और मोस्ट प्रोबेबली सूरह हुजरात के अंदर, क्योंकि हम मुआशरे के लिए जो रूल्स हैं अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कल सूरह हुजरात को हम कवर कर लें, और वो तो पूरी सूरत जो है वो पढ़ने वाली है, और उसमें एक एक लफ्ज़ अल्लाह ने मेरा और आपका हमारी नेचर के मुताबिक बताया है। तो उसको इंशाअल्लाह कल हम उसके में बताए गए एथिकल एंड सोशल जो गाइडलाइंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हमें इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु
إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.